پسند ڈرامے کی آج کی ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ فراست اب فدا کو بہکا رہا ہے اور وہ کسی حد تک فدا کو صنم کے خلاف بھڑکانے میں کامیاب بھی ہو رہا ہے۔ فدا اور صنم کے بیچ اب اس کی وجہ سے خوب زیادہ لڑائی ہونے والی ہے۔ فدا کچھ لوگوں کو جمع کر کے لوڈو کھیل ہی رہا ہوتا ہے، اتنے میں وہ تھوڑی دیر کے لیے اندر جاتا ہے تو صنم کی کال آ جاتی ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ کوئی اپنی بیوی کی پرائیویٹ کال کو اس طرح سے اسپیکر پر کیسے لگا سکتا ہے اور محلے والوں کو کیسے سنا سکتا ہے۔ خیر، جب وہ بات کر رہا ہوتا ہے صنم سے تو اسے پیچھے سے کچھ آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، اتنے میں وہ پوچھتی ہے کہ یہ آوازیں کیسی ہیں، تو آگے سے فدا کہتا ہے فراست انکل اور کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں ہمارے گھر پہ میرا دل بہلانے کے لیے۔ تو اتنے میں صنم کہتی ہے کہ کیا مطلب، یہ کوئی گھر ہے یا چوراہا، جس کو چاہتے ہو تم بلا لیتے ہو؟ یہ ساری باتیں سن کر فدا ایک دم سے کہتا ہے کہ خاموش ہو جاؤ صنم، کہیں وہ لوگ سن نہ لے، اور وہی ہوتا ہے۔ دوسرے کمرے میں بیٹھے فراست انکل اور ان کے کچھ لوگ ساری باتیں سن لیتے ہیں اور پھر فراست سب کو ایک ایک کر کے بولتا ہے۔ فراست اور محلے والے یہ سب سن کر فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں اور گھر کے لیے نکلنے کا فدا سے کہتے ہیں۔ فدا کہتے ہیں کہ ایک اور گیم کھیل لیں پھر چلے جائیے گا، لیکن سب ایک ایک کر کے بہانہ بنا کے وہاں سے نکل جاتے ہیں اور صرف فراست وہاں رک جاتا ہے۔ فراست بڑی ہی چالاکی سے فدا کو کہتا ہے کہ دیکھو، اس بارے میں تمہیں اب لڑنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی اپنے گھر کا ماحول خراب کرو، لیکن وہ تو یہی چاہتا ہے کہ صنم اور فدا کے درمیان نا اتفاقیاں بڑھے اور ان کا گھر ٹوٹ جائے۔ فدا اب صنم سے بہت ہی زیادہ غصہ ہوتا ہے۔ فدا صنم کو کہتا ہے کہ ہر وقت تم لڑنے کے لیے تیار بیٹھی رہتی ہو جاہل عورتوں کی طرح۔ تو صنم کو یہ بات سن کر بہت ہی زیادہ غصہ بھی آ جاتا ہے، کیونکہ آج سے پہلے فدا نے اس ٹون میں کبھی بھی اس سے بات نہیں کی، مگر وہ یہ سب جانتی ہے کہ ان سب کے پیچھے صرف اور صرف فراست کا ہی ہاتھ ہے۔ دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ فدا کا کیئر ٹیکر وہاں سے چلا جاتا ہے، اسے کوئی ضروری کام ہوتا ہے تو فدا گھر پر اکیلا ہوتا ہے۔ وہ اٹھ ہی رہا ہوتا ہے کہ وہ گر جاتا ہے نیچے اور پھر صنم کو بہت زیادہ کال کرتا ہے۔ صنم بہت ہی زیادہ مصروف ہوتی ہے اپنے کاموں پر اور کال ریسیو نہیں کر پاتی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ٹیچر میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ صنم تو کال نہیں اٹھائے گی، بلکہ اس کا دوست جو کہ وہاں پر موجود ہوگا کال اٹھائے گا۔ تو فدا اس سے بہت ہی زیادہ بدتمیزی کرے گا اور کہے گا کہ تم ہر وقت میری بیوی کے کمرے میں کیا کر رہے ہوتے ہو۔ فدا کے اس لہجے کی وجہ سے وہ ساری باتیں جا کر صنم کو بتا دے گا۔ صنم کو یہ سب سن کے فدا پر بہت ہی زیادہ افسوس بھی ہوگا کہ فدا ایسا کیسے کہہ سکتا ہے، اسے کیا اس پہ بھروسہ نہیں ہے۔ صنم بہت ہی زیادہ ہرٹ ہو جائے گی فدا کے اس رویے سے، لیکن اس کے دل میں فدا کے لیے بہت ہی زیادہ غصہ ہوگا کہ کیسے وہ اس کے دوست کو اتنی باتیں سنا سکتا ہے اور اس کے کردار پر انگلی اٹھا سکتا ہے۔ صنم یہ ہرگز برداشت نہیں کرے گی کہ فدا اس کی کردار کشی کرے، کیونکہ عورت ہر چیز برداشت کر سکتی ہے، لیکن جب اس کے کردار پر بات آتی ہے تو وہ خاموش نہیں بیٹھتی۔ خیر، اب ان دونوں کے درمیان فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں اور جس کا ذمہ دار صرف اور صرف فراست ہے۔ دوسری ہی طرف فراست کی بیٹی اسے بتاتی ہے کہ شازیہ اس کے رشتے کے لیے آ رہی ہے۔ فراست اور اس کی بیوی بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ شازیہ کا بیٹا بہت ہی زیادہ لائق مند ہے اور بہت ہی زیادہ ان کی بیٹی کو خوش بھی رکھے گا۔ شازیہ بڑے ہی ظرف کے ساتھ فراست کی بیٹی کا رشتہ مانگ رہی ہے۔ وہ صرف اور صرف اپنے بیٹے کی خاطر یہ قدم اٹھا رہی ہے، ورنہ وہ فراست کی بیٹی سے اپنے بیٹے کا رشتہ ہرگز نہیں کرنا چاہتی۔ کیا فراست کے کیے کی سزا ان کی بیٹی بھگتے گی؟ فراست جب اپنی بیٹی کو تکلیف میں دیکھے گا تو اسے اس بات کا احساس ہوگا کہ اس نے کتنے لوگوں کی زندگیاں برباد کی ہیں، یا پھر فراست اپنے چالوں کی وجہ سے ایک اور گھر برباد کر دے گا جو کہ فدا اور صنم کا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے پیارے پیارے دوستو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور لائک کر لیں۔